ناول صراط مستقیم، ریٹن بائی عنیزہ غزالی، نیریٹڈ بائی مریم اسد۔ ایپیسوڈ 10۔ معراج والی بات نہ بتانے پر وہ مطمئن تھی۔ اچھا ہی ہوا جو اس نے یہ بات ثانیہ کو نہیں بتائی، ورنہ وہ اس بات کا بھی تماشا بنا دیتی۔ وہ دن بہت اذیت رساں تھا۔ ثانیہ نے اس کے اعتبار کو اس قدر ٹھیس پہنچائی تھی کہ اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ ساری زندگی کسی پر اعتبار نہیں کر سکے گی۔ لفظ اعتبار کے معنی وہ بھول جانا چاہتی تھی۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ نڈھال سی بیڈ پر گر سی گئی اور آنکھوں پر بازو رکھے بہت دیر تک یوں ہی ساکن پڑی رہی۔ دروازے کی دستک نے اس کا سکوت توڑا۔ اس نے بامشکل اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر معراج کھڑا تھا۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح طمانینت تھی۔ اپنے سامنے زرد چہرہ اور متورم آنکھیں لیے کھڑی مسفرہ کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ آہستہ سے بولا۔ مسفرہ کو ایک دم اس سے بھی نفرت سی ہونے لگی۔ اسی کی وجہ سے تو اس کی زندگی میں مسائل کا آغاز ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ معراج نے خود اس سے نکاح کی ضد کی تھی، ورنہ تایا اور تائی نے تو پہلے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ وہ جب دل پر جبر کر کر بولی تو آواز بہت بھاری محسوس ہوئی، شاید رو رو کر بھاری ہو گئی تھی۔ جاؤ یہاں سے معراج۔ نہیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ مگر مجھے نہیں کرنی، تم جاؤ، وہ باضد بولی۔ مجھے صرف 2 منٹ چاہیے تمہارے۔ میری بات سنو، مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ وہ بولا تو مسفرہ نے شانے اچکائے، جیسے کہہ رہی ہو کہ پوچھ لو۔ یہاں پوچھوں یا ڈنر پر چلو گی؟ وہ مسکرا کر بولا۔ میرا وقت ضائع مت کرو معراج۔ کیا مسئلہ ہے بتاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ مزے سے دروازے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا اور بولا، چاچی بتا رہی تھی کہ تم نے سوچنے کا ٹائم مانگا ہے۔ اب یہ مت کہنا کہ کس بارے میں۔ تم بہت اچھی طریقے سے جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں مانگا ہے تو مجھے حق ہے سوچنے کا۔ بالکل ہے، مگر اتنا سوچنا غیر مناسب ہے میڈم۔ میری مرضی، جتنا بھی وقت لوں۔ تو انتظار تو ہم کر رہے ہیں نا۔ معراج کا یہی ایک جملہ مسفرہ کو سمجھا گیا تھا کہ یہ اچانک ہونے والے سارے معاملے کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ ابھی میں جواب نہیں دے سکتی، کچھ روز اور مزید انتظار کرو۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، مگر پلیز جلدی۔ ویسے مجھے تمہارا جواب پتہ ہے، بس تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ جلدی جواب دینا، مجھے انتظار رہے گا۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں۔ میں جواب تبھی دوں گی جب میرا دل چاہے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور دروازہ بند کرنے لگی۔ معراج نے ششدر آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر دروازے کے ہینڈل سے ہاتھ ہٹا کر باہر چلا گیا۔ شاید اسے مسفرہ کا انداز برا لگا تھا، اور لگا بھی تو اچھا ہی ہوا، خود ہی انکار کر دے جا کے۔ مگر وہ جانتی تھی کہ معراج مظہر کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اس نے دروازہ قدرے آواز سے بند کیا اور پھر اسی طرح آنکھوں پر بازو رکھ کر اسی طرح جامد ہو گئی۔ کافی دیر بعد دروازہ پھر سے بجنے لگا۔ اسے کوفت ہوئی۔ وہ اٹھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے ماما کھڑی تھیں۔ انہوں نے پہلے حیرت سے مسفرہ کا چہرہ دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو چھوا۔ تمہیں بخار ہے؟ وہ نرمی سے بولی۔ نہیں، بس طبیعت عجیب ہو رہی ہے۔ وہ بولی تو آواز بھرا گئی۔ ماما نے اسے گلے لگایا تو چند ہی لمحوں میں آنسو اس کی آنکھوں سے ابلنے لگے۔ ماما اسے چپ کرا کر باہر جانے لگیں۔ کھانا لاتی ہوں تمہارے لیے، کچھ کھا لو، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ نہیں، رہنے دیں، مجھے کچھ دیر سونا ہے، اٹھوں گی تو فریش ہو جاؤں گی۔ صحیح ہے، جیسے تمہاری مرضی، مگر اٹھ کے لازمی کچھ کھا لینا۔ میرا بچہ، یہ کہہ کر انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ ماما ساری زندگی اس کا ماتھا یوں ہی چومتی رہیں۔ کتنا سکون ملتا تھا ان کے وجود سے۔ ماما کے جاتے ہی وہ پھر سے سوچوں کے سمندر میں چلی گئی۔ سارے مسائل، سنی گئی قرآنی آیت اور وارننگ والی باتیں، سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادی میں چلی گئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ اور باہر ماما پاپا کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔
وہ اٹھی تو سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی کھولی تو گارڈن میں کھلے پھولوں کی حسین مہک سانسوں میں اترنے لگی۔ کھلے پھول، چہکتے پرندے، تازہ ہوا اور ہریالی بہار کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ ہر شے کو جیسے اپنا رنگ واپس مل گیا تھا۔ وہ خود بخود مسکرانے لگی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو ماما پاپا ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری شہزادی؟ پاپا اس کو دیکھ کر مسکرائے۔ ٹھیک ہوں، آپ نے ناشتہ میرے بغیر کر لیا نا؟ اس نے احتجاج کیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کامنٹ اور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔